انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ڈنڈا سانپ بن گیا اور ڈنڈے کو پتھر پر مارا تو 12 راستے بن گئے، اور اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے تھے تو ہاتھ روشن ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ، آگ میں کود گئے لیکن ایک بال بھی نہ سڑا، ایک بال بھی بینگا نہ ہوا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ہر پیغمبر کو رب کائنات نے کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجا ہے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، جو آج بھی ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے۔ ہر گھر میں، ہر مسجد میں، ہر دفتر میں، عدالتوں میں جاؤ تو وہاں بھی قرآن مجید موجود ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید صرف اور صرف قسم کھانے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے۔ ہم اپنے گھر کی تمام صفائی کر لیتے ہیں، ٹی وی کو صاف کر لیتے ہیں، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، ہر چیز کو صاف کر لیتے ہیں، شیشوں کو صاف کر لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے اوپر جو غلاف رکھا ہوا ہے اس کی ہم صفائی نہیں کرتے۔ قرآن مجید کو مٹی کے ساتھ قرآن مجید بھر جاتا ہے لیکن ہم ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، ہم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم جب قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے تو ہمارے گھر میں پریشانی ہی پریشانی ہے۔ کبھی کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ عدالتوں کے چکر، تھانوں کے چکر، ہسپتالوں کے چکر، یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے، نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے مسلمانوں، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا ہے مسلمانوں، صدقہ و خیرات کرنا مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل و خوار ہیں۔ ہم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ ہم حضور علیہ السلام کی سنت مبارک کو بلیڈ کے ساتھ کاٹ کر، کینچی کے ساتھ کاٹ کر لوگ گٹر میں پھینک دیتے ہیں۔ ہم جب دکانوں پہ جاتے ہیں، حمام پہ جاتے ہیں داڑھی بنوانے کے لیے، تو وہ نائی جو داڑھی بناتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے داڑھی کے بال آتے ہیں۔ ہم بے حرمتی کرتے ہیں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز۔ یہ داڑھی ہر پیغمبر علیہ السلام کی داڑھی تھی، لیکن ہم نے داڑھی کو کاٹ لیا، داڑھی کے اوپر بلیڈ پھیر لیا، پھر ہم شیشے کے آگے جاتے ہم خوبصورت لگ رہے۔ خدا کی قسم، داڑھی کی بے حرمتی ہر جگہ، ہر شہر پر ہو رہی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ہندوستان کا ایک شاعر تھا، وہ نعتیہ کلام پڑھا کرتا تھا
افغانستان کا ایک بابا تھا، اس نے وہ نعتیہ کلام سنی اور اس کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ ہم اس ہندوستان کے شاعر کو ملنا چاہیے۔ وہ وہاں سے سفر کر کے ہندوستان چلے گئے۔ جب اس کے گھر پہنچے، گھر والوں سے پوچھا کہ وہ شاعر کہاں ہے جس نے یہ نعتیہ کلام لکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ حمام کی دکان پر چلا گیا ہے۔ جب وہاں حمام پر آیا تو دیکھا کہ وہ داڑھی کے اوپر بلیڈ پھروا رہا ہے۔ وہ بابا ہکا بکا رہ گیا اور اس نے کہا کہ میں افغانستان سے اتنی سفر کر کے اس آدمی کو ملنے کے لیے آیا ہوں، میں نے سمجھا کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، اس کا تو یہ حال ہے، داڑھی کے اوپر بلیڈ پھروا رہا ہے۔ اس بابے نے اس شاعر سے، اس آدمی سے کہا کہ میں افغانستان سے آیا ہوں آپ کو ملنے کے لیے، آپ تو داڑھی کے اوپر بلیڈ پھروا رہے ہیں، آپ تو بڑے شاعر ہیں، نعتیہ کلام لکھتے ہیں۔ اس نے کہا، شاعر نے، اس آدمی نے، اے بابا جی میں داڑھی کے اوپر بلیڈ پھروا رہا ہوں لیکن میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ اس بابے نے جو جواب دیا ہے وہ جواب سننے کے قابل ہے۔ اس بابے نے کہا کہ تو میرا دل نہیں دکھا رہا، خدا کی قسم گنبد خضرا میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو دکھا رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نعت بھی پڑھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بھی کرتا ہے، لیکن حضور کی سنت کے ساتھ آپ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ جب اس شاعر نے اس بابے کی یہ بات سنی تو اس شاعر، اس آدمی نے جو نعتیہ کلام پڑھتا تھا اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر توبہ کی کہ آئندہ میں کبھی داڑھی کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ لیکن ہم آج داڑھی کی بے حرمتی ہو رہی ہے، بات کہیں چلی گئی۔ میرا موضوع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات پر ہے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان اس انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے چاند ستاروں میں بیٹھا ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ اتنے میں ایک اعرابی کو، ایک دیہاتی آدمی کو کچھ صحابہ کرام گرفتار کر کے لائے حضور کی مجلس میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس اعرابی کو کلمہ توحید کی دعوت دینے لگے۔ اس اعرابی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ صحابہ نے فرمایا یہ ہمارے نبی ہے، اللہ کے سچے نبی ہے، یہ سچا دین لے کر آئے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس اعرابی کو کلمہ توحید کی دعوت دی تو اس دیہاتی نے کہا کہ حضور میں آپ سے کوئی نشانی مانگنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اس اعرابی، اس دیہاتی آدمی نے اپنی آستین سے مردہ گوہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پھینک دیا اور وہ اعرابی کہنے لگا حضور اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سچے نبی ہیں تو یہ مردہ گوہ آپ کی نبوت کی تصدیق کر دے، میں
آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مردہ گو سے فرمایا کہ آپ کس کی حمد و ثنا کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ وحدہ لا شریک، میں اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہوں۔ اللہ نے مجھے بنایا ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ پھر میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ اس مردہ گو نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ سچا دین لے کر آئے ہیں۔ جب اس اعرابی نے یہ باتیں سنی مردہ گو کی تو وہ اعرابی اور بہت سارے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہوئے اور وہ اعرابی آدمی بھی مسلمان ہوئے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر میں جا رہے تھے اور راستے میں پڑاؤ ڈالا۔ ایک آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کلمہ توحید کی دعوت دی۔ کلمہ توحید کی دعوت دی تو اس آدمی نے کہا یہ جو سامنے کیکر کا درخت ہے یہ چل کر آپ کے پاس آ جائے تو میں تب آپ کو اللہ کا نبی مانوں گا، میں تب آپ کو اللہ کا پیغمبر مانوں گا۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جا اس درخت کو میرا پیغام دے کہ تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ وہ آدمی اس درخت کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے۔ وہ درخت جڑیں کاٹ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت سے کہا کہ میں کون ہوں؟ اس درخت نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ سچا دین لے کر آئے ہیں۔ اس آدمی نے جب یہ معجزہ دیکھا تو اس آدمی نے کہا حضور یہ درخت اپنی جگہ پر چلا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، وہ درخت اپنی جگہ پر چلا گیا۔ تو اس آدمی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اور بہت سارے لوگ اس معجزے کو دیکھ کر بھی مسلمان ہوئے۔ اور اس آدمی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دو، میں آپ کو سجدہ کرتا ہوں۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو اس بیوی کو کہتے کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرو۔ صرف سجدہ اللہ کی ذات کو کرنا چاہیے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کچھ لوگ درباروں میں جا کر سجدہ کرتے ہیں، پیروں کے مزاروں پر جا کے جھک جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ مجھے بچہ دیجیے، میری اولاد نہیں ہے، آپ مجھے اولاد دیں۔ یہ غلط بات ہے۔ آپ مزاروں پر جائیں، اللہ والوں کی مزاروں پر جائیں اور وہاں جا کر درود شریف پڑھیں، قل شریف پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کریں اللہ اس بزرگ کے صدقے سے میرا فلاں کام ہو جائے۔ پھر اس آدمی نے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تو مجھے آپ کے ہاتھ کا بوسہ دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی اور اس آدمی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے فرمایا
کہ پانی لاؤ. صحابہ کرام رضوانُاللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے فرمایا حضور پانی تو ختم ہو چکا ہے. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ تھوڑا سا پانی پیالے میں جمع کر کے لاؤ. صحابہ کرام پانی جمع کر کے پیالے میں لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کرتے ہیں. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگلیاں مبارک اس پیالے میں اس پانی میں ڈال دیتے ہیں. تو خدا کی قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. 1450 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے پانی پیا اور سواری کو پلایا, نماز کا وضو کیا اور مشکیزی میں پانی جمع کر لیا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ پانی آب زمزم سے بھی بہتر ہے, یہ پانی حوض کوثر سے بھی بہتر ہے, کیونکہ یہ پانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے نکلا ہے. جس کے لیے حوض کوثر کو سجایا گیا, جس کے لیے جنت کو سجایا گیا, جس کے لیے پوری کائنات کو سجایا گیا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انگلی مبارک سے پانی جو نکلا ہے وہ حوض کوثر سے بھی کیوں نہ بہتر ہو, آب زمزم سے بھی کیوں نہ بہتر ہو, کیونکہ پوری کائنات بنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو یہ ستارے, چاند, آسمان, زمین, سمندر, نہریں کچھ بھی نہ ہوتا. یہ ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے یہ سب کچھ ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں, اے بیٹا یہ نام دیکھ رہے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے, اگر آپ کو کوئی مشکل پڑ جائے تو اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کا واسطہ دینا اللہ کو, آپ کی مشکل حل ہو جائے گی. دعا ہے جو کچھ کہا گیا اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر